کس حسن اہتمام سے یہ راز ہے کہ ہے، خاموش بھی ہے اور وہی آواز ہے کہ ہے۔ کس حسن اہتمام سے یہ راز ہے کہ ہے، خاموش بھی ہے اور وہی آواز ہے کہ ہے۔ ایک تازہ غزل۔ غم دوراں جو غم یار سے مغلوب ہوا، غم دوراں جو غم یار سے مغلوب ہوا، شاعر خام تیرا صاحب اسلوب ہوا۔ غم دوراں جو غم یار سے مغلوب ہوا، شاعر خام تیرا صاحب اسلوب ہوا۔ جب سخن سنج ہوئے نقد و نظر کے زیرک، جب سخن سنج ہوئے نقد و نظر کے زیرک، میرا ہر رنج تیرے نام سے منسوب ہوا۔ جب سخن سنج ہوئے نقد و نظر کے زیرک، میرا ہر رنج تیرے نام سے منسوب ہوا۔ کام آئی ہے تخیل کی سفارت کاری، کام آئی ہے تخیل کی سفارت کاری، دل بیکار پرستان کا مندوب ہوا۔ کام آئی ہے تخیل کی سفارت کاری، دل بیکار پرستان کا مندوب ہوا۔ خوش کہاں آئے بھلا حسن کی تجسیم اسے، خوش کہاں آئے بھلا حسن کی تجسیم اسے، وہ خدایان تخیل کا جو محبوب ہوا۔ خوش کہاں آئے بھلا حسن کی تجسیم اسے، وہ خدایان تخیل کا جو محبوب ہوا۔ اور شعر ہے کہ رات گہری ہوئی خاموش ہوئی ٹھہر گئی، رات گہری ہوئی خاموش ہوئی ٹھہر گئی، چاند جب سوکھی ہوئی شاخ پہ مسلوب ہوا۔ رات گہری ہوئی خاموش ہوئی، رات گہری ہوئی خاموش، بہت شکریہ، بہت رات گہری ہوئی خاموش ہوئی ٹھہر گئی، چاند جب سوکھی ہوئی شاخ پہ مسلوب ہوا۔ خواب در خواب مجھے کوئی جگاتا ہی رہا، خواب در خواب مجھے کوئی جگاتا ہی رہا، جاگ جانا بھی میرا خواب ہوا خوب ہوا۔ خواب در خواب مجھے کوئی جگاتا ہی رہا، جاگ جانا بھی میرا خواب ہوا خوب ہوا۔ اور صاحب عقل و خرد جذب و جنوں تک پہنچا، صاحب عقل و خرد جذب و جنوں تک پہنچا، لوگ حیران کہ سلمان بھی مجذوب ہوا۔ صاحب عقل و خرد آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ صاحب عقل و خرد، اچھا صاحب عقل و خرد جذب و جنوں تک پہنچا، لوگ حیران کہ سلمان بھی مجذوب ہوا۔ غم دوراں جو غم یار سے مغلوب ہوا، شاعر خام تیرا صاحب اسلوب ہوا۔ رات گہری ہوئی خاموش ہوئی ٹھہر گئی، چاند جب سوکھی ہوئی شاخ پہ مسلوب ہوا۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم سنانا چاہوں گا، اور اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ایک انسپائریشن ہے گیبریل گارشیا مارکیز، جو کہ لیٹن امریکن ادیب ہیں، ان کا ایک ناولٹ ہے ایرندرا، انوسنٹ ایرندرا۔ تو اسی کو جب میں نے پڑھا تو ایک انسپائریشن ملی یہ نظم، اس کا عنوان ہے ایرندرا۔ نہ کوئی نغمہ نہ کوئی منظر، نہ کوئی نغمہ نہ کوئی منظر، نہ کوئی عاشق نہ کوئی دلبر، نہ کوئی نغمہ نہ کوئی منظر، نہ کوئی عاشق نہ کوئی دلبر، قدیم بستی کی ہولناکی میں سانس لیتی یہ نا رسیدہ نظار و کمسن ایرندرا تھی۔ قدیم بستی کی ہولناکی میں سانس لیتی وہ نا رسیدہ نظار و کمسن ایرندرا تھی، جو ایک غفلت کی سرزنش میں
متاع عصمت لٹا رہی تھی، حزین بدن سے خراج دے کر جو اپنی دوشیزگی کا ماتم منا رہی تھی۔ عجیب افتاد تھی وہ راتیں، فگار دن تھے، عجیب افتاد تھی وہ راتیں، فگار دن تھے کہ شہر کا شہر ہی ہوس کی لپیٹ میں تھا۔ قطار اندر قطار خیمے کے چار جانب کھڑے ہوئے تھے وہ سارے بیڑو تیرس آئے جو اپنی باری کے منتظر تھے، ایرن درا کے شگاف ہوتے بدن کو اپنے کرفت ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کھرچ رہے تھے۔ ستم تو یہ ہے کہ اس بھیانک سزا کے پیچھے جو سنگ دل تھا، ایرندرا کا وجود اس کے وجود سے تھا۔ ستم تو یہ ہے کہ اس بھیانک سزا کے پیچھے جو سنگ دل تھا، ایرندرا کا وجود اس کے وجود سے تھا۔ غبار ہوتا وجود اس کا جنوبی خطے کی ساحلوں کی ہوا میں بکھرا، کہ جس میں اس کے حسین بدن کی اداس خوشبو، کہ جس میں اس کی حیا کے آنسو، دبی دبی سسکیوں کی آہٹ بھی ان ہواؤں میں گھل گئی تھی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، کئی زمانوں سے مضطرب یہ وہی ہوا ہے کہ جس کی زد میں ہر ایک بستی کی درد سہتی ایرندرا ہے۔